بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکادمی اسٹوڈیو کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید. آج جو ہمارے مہمان ہیں آپ کا شمار بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے ادب کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں ایک ترقی پسند ایک تحریک اور فکر کا جو ایک کی روایت ہے، اس حوالے سے آپ کا نام بہت بڑا ہے. آپ کی نوازش ہے، آپ کا یہ مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب، جناب کیسے ملتے ہیں؟ اللہ خوش رکھے آپ کو. ٹھیک، مہربانی. شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بات بہت عام ہے کہ آپ محفلوں سے اور اس طرح انٹرویوز سے اور اس طرح کی جو سوشل ایک لٹریری جو ایک ایکٹیویٹی اس سے دور رہتے ہیں. تو یہ ان کی خاص عنایت ہے کہ انہوں نے اکادمی ادبیات کو کچھ وقت دیا. ہم ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر موجود ہیں. یہ ہمیں بہتر لگا کہ ان کے گھر کی نسبت ہم ان کے کلینک پہ آئیں. تو ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب اپنی جو ان کی ایک پیشہ ورانہ مصروفیت وہ بھی چلتی رہے گی، مریض بھی آتے رہیں گے اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ کی جو انسپریشن ہے کتاب کے ساتھ اور اس خاص طرح کے جو ایک فلسفہ حیات کے ساتھ، نقطہ نظر کے ساتھ جو آپ کی ایک وابستگی ہے، اس کے حوالے سے پھر آپ کی تعلیم، آپ کا وہ پورا ماحول جہاں سے آپ نے یہ سب تمام انسپریشنس حاصل کی، اس پہ بچپن سے ہم جو شاعری ہماری تھی اس میں دو چیزیں تھیں. ایک انگریز دشمنی، سامراج دشمنی، دوسرا وطن دوستی اور اپنا بھائی چارہ، دوسرے کو تلوار سے بچانا، خود آگے ہونا لڑائی کے لیے. سو یہ ایک عوامیت اس میں تھی اور ایک سامراج دشمنی تھی، جس کو اب آپ بول سکتے ہیں کہ ایک پروگریسو ہماری بنیاد جو شاعری کی رہی، ادب کی رہی، وہ اس زمانے میں پروگریسو ہی رہی. مثلا 50s میں کچھ لوگ ہمارے تحصیلدار کی نوکری، تحصیلدار اس زمانے میں گورنر کی نوکری ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے طے کر لیا کہ یہ نوکری بکواس چیز ہے اور ہمیں لوگوں کو آرگنائز کرنا چاہیے اور ادب کرنا چاہیے، تحریر کرنا چاہیے. سو انہوں نے نوکریاں اپنی چھوڑ دیں، کوئٹہ میں آ کر کے ایک کمرے کا مکان کرائے پر لیا اور اس میں اپنی تحریک شروع کر دی. لکھنا، پڑھنا، پمفلٹ بانٹنا، لوگوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا. اور چونکہ کچھ عرصے کے بعد وہ پیسہ ویسا ان کا ختم ہو گیا تو وہ بالکل لنگ. اس کے لیے یہاں مقامی لفظ استعمال ہوتا ہے لٹ. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لٹ ہے، لٹ ہی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے اس تحریک کا نام لٹ خانہ، اس گھر کا نام لٹ خانہ بنا اور اس تحریک کا نام لٹ خانہ بنا. اور وہ اتنے دلچسپ لوگ تھے کہ انہوں نے پھر کتابوں کی دکان کھولی، یا پہلی کتابوں کی پروگریسو لٹریچر کی دکان کھولی، اور وہ حیران تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کا نام کیا رکھا جائے. تو ڈسکشن میں تنگ آ کر کے ایک آدمی نے کہا یار جہنم میں جائے، فی الحال کوئی نام رکھو، بعد میں دیکھیں گے. اگلے نے کہا یہی ٹھیک نام ہے، فی الحال اسٹیشنری مارٹ. سو فی الحال اسٹیشنری مارٹ اور لٹ خانہ، یہ ہماری تحریک پھر چلتی رہی. تو جو میری یا میرے جو ہم عمر لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب کا تعلق شاید شہروں سے کم ہے. ہم سب دیہاتی لوگ، دیہاتوں سے پڑھے. ہر ایک نے تقریباً 5 جماعت اپنے گاؤں سے پڑھے، اس کے بعد سکول نہیں تھا. 8ویں جماعت کسی اور شہر سے پڑھے تھے، وہاں اس کے بعد سکول نہیں تھا. ہائی سکول پھر کسی سینٹر میں جا کر پڑھے، اس کے بعد وہاں کالج نہیں تھا، پھر جا کر کے کالج. یہی میرے ساتھ ہوا، یہی اور لوگوں کے ساتھ ہوا. کہ آپ کا کون سا گاؤں تھا؟ میرا گاؤں ماوند ہے. مری علاقے، مری قبیلہ ہے، اس قبیلے میں یہ گاؤں ہے جس میں، اور اس گاؤں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انگریز نے پہلی دفعہ ہمارے گاؤں کو جلایا تھا، اس لیے کہ جب ہم لڑے اور تو گاؤں ہم خالی کر کے چلے گئے تھے تو وہ شکست کھا گئے، تو وہ اتنا نفرت تھی ان کو اور آ کر کے جلا لیا تھا انہوں نے. تو پہلی دفعہ انہوں نے جلایا، دوسری دفعہ ایوب خان کے مارشل لا میں ہمارا گاؤں تباہ ہو گیا تھا. تو وہاں مطلب یہ کہ ہم لوگ اس طرح سب کے سب، ساری نسل، ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم تقریباً سارے کے سارے اس طرح ہوئے. تو میں نے پھر میڈیکل کالج جوائن کیا، یہاں بولان میڈیکل کالج ہے، وہ پڑھ کر کے کچھ عرصہ میں پیری فری میں نوکری کرتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میری پوسٹ گریجویشن لاہور سے ہے، پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا پیتھالوجی میں. اس کے بعد پھر میں یہاں آیا، میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا. میں پروفیسر اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پیتھالوجی کا کچھ 14 سال تک رہا.
اس کے بعد ریٹائر ہو گیا اور اب یہ کام کر لیتا ہوں. جو بیسک میرا کام ہے وہ ہے تو پولیٹیکل ورکر میں رہا. میں مارکسسٹ تحریک کے ساتھ وابستہ رہا. اور کب سے کب ہوئی وابستہ؟ میں 72 میں اس تحریک سے وابستہ رہا. کلاس میں تھے یا میں ایف ایس سی میں تھا. اس وقت میں شامل ہوا اس تحریک میں. اور پھر ظاہر ہے ماشاء اللہ نہ ماشاء اللہ، کبھی خفیہ کبھی ظاہر، جیسے ہوتا ہے پاکستان میں. تو کوشش ہم نے کی کہ ہم ظاہر بات کریں، جو آئین اجازت دیتا ہے اس کے مطابق. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، کیوں پارٹیاں بناتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں کہ یار ہم تو اس آئین کے تحت کر رہے ہیں، مگر جب ہم اقتدار میں آ گئے تو ہم یہ چیزیں تبدیل کریں گے، نئی چیزیں اپنی لائیں گے، اپنا اصلاح. ہمارا بھی یہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انڈر گراؤنڈ والے ڈرامے وہ نہ ہوں اوپن. تو ادب میں بھی اس تحریک کی وجہ سے میں آیا. اور لکھنے کا سلسلہ بھی تبھی شروع تھا یا نہیں؟ بعد میں جی. پڑھنا البتہ اسی وقت شروع کیا تھا. اخبار آتے تھے وہ ہم پڑھتے تھے. یہ ناول ہم نے گورکی، کرشن چندر، ان لوگوں سے شروع کیا. جی بالکل، یہی جو عام ہمارے جی یہی ہم چیزیں پڑھتے تھے. اور زیادہ چیزیں اس زمانے میں اردو کی آتی تھی. ہم بھی اردو زیادہ سمجھتے تھے، بلوچی بہت کم چیزیں چھپتی تھیں. اردو زبان میں ہم پڑھتے تھے. اس لیے اس زبان کے سے ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ پہ، اس زبان نے جو ناجائزیاں ہم پر کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر اس زبان کا احسان اس لیے ہے کہ ہم نے سب کچھ اسی سے پڑھا ہے، اسی زبان میں پڑھا ہے. انگلش ہم بہت بعد میں سیکھے ہیں، بعد میں دیکھا ہے. لکھائی پھر میں نے شروع کی بہت بعد میں، جب میں میڈیکل کالج میں تھا. اس وقت پہلا میرا جو چھوٹا کام تھا وہ فیڈل کاسٹرو کی تقریروں کا. ایک بہت بڑی اس کی تقریر تھی کہ یہ جو قرضے ہیں، جو آج بھی ہم ڈوبے ہوئے ہیں ان قرضوں میں، تو وہ قرضوں کا کیا کیا جائے. وہ اس زمانے میں اس کی ایک کتاب تھی، امریکی قرضے اس کا نام میں نے. تو وہ ترجمہ کر کے پہلی میری جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ تھی. پوری کتاب ترجمہ کیا تھا؟ جی وہ پہلا میرا 60 صفحے 70 صفحے کا ایک پمفلٹ تھا. اور اس کے بعد پھر میں کرتا رہا ہوں، ترجمے کرتا رہا ہوں، کوئی چیزیں لکھتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر یہاں جب واپس پڑھ کر کے واپس آیا تو پھر میں نے یعنی خود لکھنا شروع کر دیا. اس سے پہلے پھر ساتھ میں ہم نے ایک رسالہ شروع کیا تھا. جی ایک رسالہ چل رہا تھا، 1964 سے رسالہ چل رہا تھا. اس کا نام تھا، بلوچی نام ہے اس کا، نوکندور. اس نوکندور کا انگریزی مطلب ہے نیو ایج. تو یہ یہاں کے پروگریسو لوگوں کا رسالہ تھا. جب وہ فوت ہو گئے تو وہ رسالہ لاوارث تھا. تو پھر 10 سال تک میں وہ رسالہ چلاتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے 1997 میں یہ رسالہ سنگت شروع کر لیا. وہ منتھلی رسالہ ہے ہمارا، اور سٹال میگزین ہے. کوئی ایسا نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی 2 صفحے کا ہے یا 4 صفحے کا ہے. یہ 58 پیجز سے لے کر کے تو 150 پیجز تک کا رسالہ ہے. منتھلی ریگولر 25 سال پورے ہو گئے. اگلا شمار یہ بھی اردو میں آپ اس کو؟ اردو، بلوچی، انگلش، اینی لینگویج جس کو ہم عام کمپیوٹر سے، پنجابی، سرائکی، جی ہم ساری زبانوں، تینوں زبانیں. اچھا. کوئی بھی ڈکلیریشن ہمارا اردو اور بلوچی کا ہے، مگر انگلش کا سیکشن اس میں ہوتا ہے. اور بھی کوئی پنجابی کی چیز مل جائے، کوئی سندھی پشتو کی چیز مل جائے جو ہم ٹائپ کر سکتے ہیں، جس کا رسم الخط آسان ہو. زبانوں کی بے عزتی نہیں کرنی، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اب مثلا سندھی میں پرابلم ہے، ان کے نقطے 4 3 الٹے سیدھے، رسم الخط مشکل ہے ہمارے لیے. تو کم چیزیں چھپتی ہیں سندھی کی، جب تک کوئی آدمی خود کمپوز کر کے ہمیں نہ بھیجے اس وقت تک. باقی چیزیں ہم، پنجابی آسان ہے، پشتو ذرا پھر مشکل ہے، اس کا بھی اسکرپٹ ذرا مشکل ہے. تو وہ بھی کوئی چیزیں ہمیں اسکرپٹ شدہ، ٹائپ شدہ مل جائیں تو ہم چاہتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ اس میں ایک وقت میں کئی زبانیں، ایک وقت میں کئی زبانیں ہوتی ہیں. جی اس میں ایک وقت میں کہ اداریات کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں ہو، باقی کسی زبان میں کوئی اچھی چیز مل جائے. اسی طرح پھر اس میں یہ پابندی نہیں ہے کہ یہ صرف مضامین کا ہوگا. اس میں افسانے ہیں، اس میں شاعری ہے، ڈرامے ہیں، جو چیز بھی ادب کے شمار میں آتا ہے وہ ہم سارے کا سارا. لیکن وہ ایک نقطہ نظر خاص، جی نقطہ نظر تو ہے کہ عوام دشمن نہیں ہونا چاہیے، آمریت کا حق میں نہیں ہونا چاہیے. اور
ہیجیمنی کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، سامراج کے حق میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تو ہے مثلاً قومیتوں کے حق میں ہو چیزیں، قومی زبانوں کے حق میں ہو چیزیں، مزدوروں کے حق میں ہو کوئی چیزیں، عورتوں کے حق میں ہو چیزیں، اس طرح کی چیزیں ہم چاہتے ہیں. پھر ہسٹری، عوامی ہسٹری کی چیزیں. پھر اسی طرح ساتھ ساتھ پھر ایک تاریخ کا میرا سلسلہ ہے. اور میں لکھتا مختصر یہ ہے کہ میں ٹاپک میرے دو ہیں جس پر میں لکھتا ہوں. ایک ٹاپک میرا بلوچستان ہے جس پر میں لکھتا ہوں، ایک ٹاپک میرا سوشلزم ہے، میں اس پر لکھتا ہوں. میرے تراجم بھی سارے یہی احاطہ ہے میرا دو چیزوں پر، اور میری اپنی تحریریں بھی اسی چیز پر ہیں. تو ہسٹری میں نے بلوچ ہسٹری لکھی ہے، اس سیریز کا نام ہے پیپلز ہسٹری آف بلوچستان. تو اس کی ابھی تک 6 جلدیں چھپ چکی ہیں. اسکور بورڈ بہت بری بات ہے، میں ایسے 6 لفظ استعمال کر رہا ہوں. میرا مطلب ہے یہ میرا کام تھا کہ ارادہ ہے میرا کہ وہ 11 والیوم میں ہو جائے، پیپلز ہسٹری آف بلوچستان. پری ہسٹورک، یعنی یہ بہت دلچسپ ہے، دوستوں کو بہت کم معلوم ہوگا کہ ہمارا خیال ہے یا مین سٹریم آپ سب دوستوں کا خیال ہے کہ بر صغیر کی جو ہسٹری ہے وہ شاید ہڑپا سے شروع ہوئی ہو یا وہ موہنجو داڑو سے شروع ہوئی ہو. مگر آرکیالوجی نے یہاں ہمارے بلوچستان میں ایک آرکیالوجیکل سائٹ کو کھودا ہے، اس میں سے چیزیں نکلی ہیں. وہ کوئی 9000 سال پرانا ہسٹری ہے اس پورے خطے کی. مہر گڑھ اس کا نام ہے، یہ سبی سے قریب ایک علاقہ ہے. تو فرینچ آرکیالوجی انہوں نے آ کر کے ہماری ساری تھیوریز جتنی بھی تھیں ان سب کو تبدیل کر دیا. مثلا ایک تھیوری انہوں نے تبدیل کی کہ 9000 سال سے یہ علاقہ میں کوئی آدمی باہر سے نہیں آیا. یہ بہت دلچسپ ہے. جو آپ کا تھیوری ہے ایرینز کا اور ڈراویڈینز کا، یعنی آریا آئے اور پھر دراوڑ کے ساتھ ایسا کیا، آرکیالوجی اس بات کو مانتی ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر سے اتنی بڑی فورس آئی ہی نہیں ہے. یہی کی پاپولیشن تھی، ادھری کی انڈیجینس لوگ تھے، اور موسمی حالات کی بنا پر تبدیل ہوتے رہے، مائیگریشن ہوتی رہی. تو دا فرسٹ جو سویلائزیشن ہے ہماری وہ مہر گڑھ کے نام سے، وہ سویلائزیشن 6000 سال تک وہیں رہا. اس کے بعد مائیگریٹ کر کے یہی سویلائزیشن پھر موہنجو داڑو چلا گیا. سو موہنجو داڑو سن ہے، فادر اس کا مہر گڑھ ہے. اور پھر موہنجو داڑو 2500 سال تک رہا. اس کے بعد سمپل یہ مائیگریٹ کر کے ہڑپا چلا گیا. سو ہڑپا گرینڈ سن ہے، موہنجو داڑو سن ہے، اور یہ گرینڈ فادر جو ہے یہ مہر گڑھ ہے. کوئی باہر سے کوئی نہیں آیا، نہ ایرینز آئے، نہ کیسپین سی سے کوئی آیا، نہ دمشق و شام سے آیا، نہ کوئی حلب سے آیا. سو آرکیالوجی جس نے آپ کی مدد کی، اور دوسرا جینیٹکس نے آپ کی مدد کی، ڈی این اے تحقیقات، جو کھوپڑیاں ملی ان کے ساتھ، ان دو چیزوں نے مدد کیا کہ نہیں یہ خطہ ایک ہی ہے. اور صرف مائیگریشنز کی بات ہے، نسل ایک ہے، زبانیں بعد میں 9000 سال گزر گئے، زبانیں بعد میں ڈیولپ ہو گئیں. موسم کے اعتبار سے لباس، کسی جگہ سردی ہے تو اور لباس ہے، گرمی ہے تو دھوتی ہے، یہ سارا اس طرح. سو یہ ایک تو یہ. دوسری یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے نفرتیں پال رکھی ہیں، وہ نفرتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. میں آپ کو زبردستی کوئی مکہ ماروں، ظاہر ہے نفرت تو ہوگی، آپ سے آپ کا قلم چھینوں تو وہ تو نفرت ہوگی. مگر نسل ایک ہے اس میں. یعنی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ سندھی الگ ہیں اور بلوچ الگ ہیں اور پشتون الگ ہیں اور پنجابی الگ ہیں. انڈیا تک یہ صورتحال ہے کہ سویلائزیشن یہ ایک رہا ہے. آرکیالوجی کا دوسرا ماننا یہ ہے کہ یہ مائیگریشن اس طرف سے ہوئی ہے، سینٹرل ایشیا پورے کا پورا مہر گڑھ سویلائزیشن کا آف شوٹ ہے. وہ یعنی بجائے اس کے کہ آپ وہاں سے کوئی نہیں آیا، یہاں سے لوگ گئے ہیں، یہ آبادی ہے جو مائیگریٹ کر کے گئی ہے. سو یہ پری ہسٹورک بلوچستان. اس کے بعد خود بلوچستان ہمارا، اس میں دوسری خاصیت یہ رہی، میں شخصیت کم لا رہا ہوں، جو کام کیا ہے میں نے اس پر زیادہ میں بات کر رہا ہوں جان بوجھ کر کے. جی وہ آپ اپنے فرد پہ بات کرنے وہ جی تو زیادہ کوئی بات نہیں، اس طرح بھی چھپ گئی ہیں باقی. اس کے بعد دوسرا میرا سیریز ہے جی، وہ ہے عشاء کے قافلے کے نام سے. ان لوگوں کی بایوگرافیز ہیں جن کو مین سٹریم
مارجنلائزڈ سمجھتی ہے. اس میں خود بلوچستان کے لوگ ہیں، اس میں سندھ کے لوگ ہیں، اس میں پنجاب کے لوگ ہیں، عالمی سطح کے بھی لوگ عالمی سطح کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے کچھ واقعی کام کیا جو کاغذی شعر نہ ہوں، جو ریاست نے ہیرو نہ بنائے ہوئے ہیں، جو واقعی ہیرو ہیں. مثلا ایسے ہی کریڈٹ میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ احمد خان کھرل جو پنجاب کا تھا، جس نے انگریز کے ساتھ زبردست لڑائی کی، اس پر لوگ کہتے ہیں کہ شاید بہترین چیز اب تک اگر لکھی ہے تو اسی عشاء کے قافلے کی سیریز میں میں نے لکھی ہے. اسی طرح سوبو گیان چندانی سندھ کے تھے، شاہ لطیف وہاں کے تھے، ان پر. سو یہ 32 والیومز ہیں، جس میں 27 والیوم چھپ چکی ہیں، باقی ابھی تک چھپ رہی ہیں. تو ترجمے بھی میں نے اسی طرح کے کیے ہیں جو ان نظریاتی پیرامیٹرز پہ پورے اترتے ہیں. ناول میں نے کوئی نہیں لکھا، افسانہ میں نے نہیں لکھا، شاعری میں نے نہیں کی، ریسرچ ورک ہے اور ترجمے ہیں. یہ جو اتنا چھوٹا سا کام ہے میرا. رسالے کا میں نے آپ کو بتایا. تو ان میں ہم سنڈے کو بیٹھتے تھے اکٹھے، نہ سنڈے کو نہیں، اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم جمعے کو اکٹھے بیٹھتے تھے. اور پھر جس دوست کے گھر بیٹھتے تھے پروفیسر عبداللہ جان جمالدینی، ان کو فالج ہو گیا تو پھر ہم جاتے تھے ان کا ہمت بھی، حوصلہ بڑھانے کے لیے بھی، اور گپ شپ بھی کرتے تھے، چائے بھی پیتے تھے، جیسے عام محفلیں ہوتی ہیں. تو ایک دن ہم لیٹ ہو گئے تو ان کی بیگم نے کہا وہ آج تمہاری جمعہ پارٹی کدھر ہے؟ سو ہم نے اس کا نام رکھا بلوچستان جمعہ پارٹی، بی جے پی. اس کے بعد نواز شریف نے سنڈے کو چھٹی کر دی، پھر ہم نام تبدیل کر کے بلوچستان سنڈے پارٹی رکھ دی. وہ ابھی تک چل رہی ہے، اس کو 27 سال ہو گئے ہیں، ہم اس کو ابھی تک چلا. اس کا اجلاس ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، لٹریری پارٹی ہے، گپ شپ پارٹی ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھیں. عام لوگ سب کو پتہ ہے کہ سنڈے پارٹی لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی ممبرشپ نہیں ہوتی. کوئی ایک دفعہ بھی اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ زندگی بھر اس کے ممبر. کہاں پہ یہ اس کا جلسہ ہوتا ہے؟ یہ جلسہ اسی گلی میں آگے ایک ہال ہے، اس میں ہم یہ شیر محمد روڈ پہ. جی یہاں آگے جا کر ایک پروفیشنل اکیڈمی ہے جس میں لوگ لیبارٹری اسسٹنٹ اور ایکسرے اسسٹنٹ کی تربیت کرتے ہیں. وہ اتوار کو خالی ہوتا ہے تو ہم جا کر کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. ونس اے منتھ یہ ہمارا سنڈے پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے. کسی ایک ہفتے میں، پہلے ہفتے میں ہم 2 اجلاس کرتے ہیں. ایک اس کا نام پوہزانت ہے، پوہزانت کا مطلب ہے علم و شعور. ایک سنڈے پارٹی کا اجلاس. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پوہزانت ہے وہ باقاعدہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. اس میں آپ مقالے معلوم ہے، وہ بائی مقالہ پڑھے گا، یہ مقالہ پڑھے گا، یہ افسانہ پڑھے گا، یہ شارٹ سٹوری، یہ شاعری پڑھے گا، ادبی، اس پر تنقید وغیرہ. یہ اسٹرکچرڈ ہے. سنڈے پارٹی میں کوئی عنوان نہیں ہوتا. گپ شپ کرتے کرتے کوئی عنوان ایسا ہوا جس پر بولنے لگے لوگ، پھر بولتے ہیں. چائے پی کر کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پھر ہم چلے جاتے ہیں. بیشتر کون لوگ ہوتے ہیں؟ یوتھ ہوتا ہے جی، یوتھ ہوتا ہے. اب یوتھ زیادہ آنے لگا ہے، جگہیں نہیں ہے جی. سینئرز میں سے ہاں ہیں، مگر یہ ہے کہ سینئرز کے لیے پرابلم ہے نا جی. ایک تو وہ سیڑھیوں کا پرابلم ہوتا ہے، ایک اپنا سنڈے گاڑیوں کا، وہیکل کا، ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہوتا ہے. آتے ہیں جو بیچارے آ سکتے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں. کچھ اتنے شوقین ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آ کر کے بیٹھ جائیں گے، کرسی پر بیٹھیں گے، سیڑھیاں تم ہمیں اٹھا کر کے لے جاؤ اوپر. سو یہ سارا ہوتا ہے. اور چونکہ کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ایکسٹرا کریکولر اچھی چیزیں نہیں ہیں، سینما ختم ہو گیا، برباد ہو گیا ہے، کوئی سنجیدہ محفلیں نہیں رہیں، سپورٹس نہیں رہا، لہٰذا لوگ بھوکے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی جگہ کے کوئی بات کرنے کا ہو. وہ اپنا کیتھارسس کرتے ہیں، کچھ سنتے ہیں. پھر آپ نے ایک شمع جلائی ہوئی، ایک شمع ہے جو جی 27 سال سے انٹرپٹڈ یہ جاری ہے. جو ہمارا وہ دوست فوت ہو گیا، اس کے کل جو تیسرا دن تھا اس پہ آتا تھا سنڈے پارٹی کا دن. تو دوستوں نے کہا کہ یار سو گئے، نہیں کرتے ہیں. دوسروں نے کہا نہیں، ہم وہاں یہ کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں روایت بھی اپنی. تو اس وقت بھی ہم نے اس کو ختم نہیں کیا، چل رہا ہے. اچھا، اس میں یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کوئی 200 آدمی ہوں. 2 آدمی بھی اگر آ گئے تو بھی وہ اپنا ایسا کم ہوتا ہے کہ جس میں یعنی 15-20 سے کم ہوں. لیکن یہ ہے کہ پابندی نہیں رکھی کہ آپ خواہ مخواہ کوئی بڑا
اجتماع ہو تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. 4 آدمی بھی آ گئے تو اپنا بیٹھ کر کے اپنا کر لیتے ہیں. کورونا سے ایسی جگہ آ گئی صرف ہم نے 3 اس کی میٹنگیں وہ ہم نے نیٹ پر کی, آن لائن کی, باقی سارا ہم فزیکلی آتے ہیں کرتے ہیں. اس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں جی, اس میں ایک تو ہمارے رسالے پر ایک آدمی ریویو پڑھتا ہے, یہ اس کا پرماننٹ فیچر ہے کہ رسالے میں کیا تھا, اس میں کیا برائی تھی, کیا اچائی تھی, اس پر دوست بحث کرتے ہیں کہ کیا کمزوری تھی, یعنی گیٹ اپ میں کیا کمزوری تھی, مضامین میں کیا کمزوری تھی, لائن میں, سٹینڈ میں, موقف میں کیا کمزوریاں تھیں, پورشن کس کا زیادہ تھا, اوور آپ نے افسانے کو جگہ دی, شاعری کو کم جگہ دی, اس طرح کی یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ادبی محفل میں افسانہ اور شاعری اور ایک مقالہ, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہوتا ہے, ڈسکشن ہوتا ہے. جو سنڈے پارٹی ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا, صرف اس کا یہ ہوتا ہے کرنٹ افیئرز, معاشی افیئرز ہیں, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, سیاسی ہیں, کوئی قتل ہوا, کچھ بھی ہو, پھر اس پر چھڑتی ہے بحث, پھر کوئی پابندی نہیں ہوتی. مگر چونکہ ایسا فاصلہ ضرور رکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی ٹریک ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ ایک فریم کے اندر ایک ادبی محفل, ایک سنجیدہ محفل سی ہوتی ہے. تو چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم 27-28 سال کا اپنا ایک بینر رکھتے ہیں, ایک جھنڈا ہم نے اٹھایا ہوا ہے, وہ آپ کا فکرہ میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا, پھر میں نے کہا نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی محفلوں کو اوائڈ کرنے والی بات نہیں ہے. ایک محفل موجود ہے جو مہینے میں 2 دفعہ ریگولر 27-28 سال سے, تو آپ عادی ہو جاتے ہو اسی محفل میں رہو اسی, اور وہ چونکہ کوئی اس میں بڑائی چڑھائی نہیں ہوتی, کوئی صدارت, کوئی مہمان خصوصی گیری نہیں ہوتی. ان میں طے ہم نے یہ کیا کہ ہم باہر سے کوئی مہمان خصوصی نہیں بلائیں گے, باہر سے صدارت بھی کسی کو نہیں دیں گے. صدارت ہمارا, مہمان خصوصی ہمارا, اسٹیج سیکرٹری ہمارا, بولنے والے ہمارے اپنے ہوں گے, کوئی باہر سے نہیں ہوگا. ماں سوائے اس کے کہ جیولوجی پر کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کو بلا لیا, آرکیالوجی پر بات کرنی ہے تو پروفیسر کو بلا لیا. ادروائز سارے جو اسپیشلسٹ نہ ہوں, جو عام باتیں ہوں, وہ ہمارے اپنے لوگ. سو اس وجہ سے بہت کم باقی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. اوائڈ نہیں کرتے لیکن ہوتا نہیں ہے جتنا آدمی سے ہو سکتا ہے. آپ نے ایک تعلیم, تربیت, ایک سمت نمائی کا ایک جو روایت ہے, وہ آپ اس کو لے کے, یا آپ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو, ہاں صحیح, وہ بڑائی والی بات اگر نہ, جی بڑائی والی بات نہ ہو تو بات تو یہی ہے, بات تو یہی ہے جی. وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں چلا رہا ہوں, اس وجہ سے کہ بزرگ فوت ہوتے گئے, آپ سینما میں کھڑے ہیں لائن پہ, تو آپ کی آخر وہ ٹکٹ لے کر کے جا رہے ہیں, اب آپ کی باری آ گئی. اگر پنجابی کلاسک اور ادھر سے لے کر کے بلے شاہ سے لے کر فرید, و فرید سے لے کر کے جو شیخو پورہ والا آدمی, اور یہ سب کے سب استاد دامن سے لے کر کے پھر فیض, پھر فلان تک, یہ سارے کے سارے اگر تو عوام کی بات کر رہے ہیں, اگر تو زندگی کی بات کر رہے ہیں, اگر تو پروگریس کی بات کر رہے ہیں, اگر تو انسان کے دشمنوں کے خلاف بات کر رہے ہیں, بھیڑیا کے خلاف بات کر رہے ہیں, چور کے خلاف بات کر رہے ہیں, بدامنی کے خلاف بات کر رہے ہیں, آمریت کے خلاف بات کر رہے ہیں, انگریز, پرتگال, مغل کے خلاف بات کر رہے ہیں, بھائی پھر تو وہ آپ کی شاعری ہے, پھر اس کو اون کرو. وہ یہ ہے کہ بھئی یا تو یہ ہے کہ آپ کو کانفرنس کریں سارے پروگریسو اکٹھے اس میں, یا یہ ہے کہ ہر پروگریسو, مثلا ہمارا ہر 2 سال کے بعد ہماری تنظیم کا جس کا نام سنگت اکیڈمی آف سائنسز ہے, اس کا ہر 2 سال کے بعد کانگریس ہوتا ہے. اس میں ہم 2 سالہ رپورٹ پیش کرتے ہیں, معاشی بھی اور سیاسی بھی اور ادبی بھی, اور اس کے بعد ہم اپنے نئے الیکشن کر لیتے ہیں. پورے ملک سے لوگ آتے ہیں یا جی کوشش کرتے ہیں کہ پورے ملک سے آ جائے. اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پورے ملک سے نہ آئے. اب ہر جہاں تنظیم ہے پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے نام سے, یا اسی ایجنڈے کے مطابق کام کرنے والی جو تنظیم ہے, اس کا صدر اور جنرل سیکرٹری آپ کی مرکزی کمیٹی کے نان ووٹر ممبر ہوں گے. ووٹ نہیں دیں گے لیکن وہ مرکزی کمیٹی کے ممبر ہوں. آپ کے ہر کانگریس میں 2 آدمی وہاں سے آئیں گے.
اپنی رپورٹ بھی پیش کریں, ہماری صورتحال بھی دیکھ لیں, کوئی اس کے کانگریس کے بعد کوئی گپ شپ کریں, ڈسکشن کریں, کوئی اور کامن پوائنٹ اگر بن جاتے ہیں تو اس پر. اسی طرح لاہور میں مثلاً ہے پروگریسو رائٹ ایسوسیشن, ان کا ہر ہفتے اجلاس ہوتا ہے پاکچی ہاؤس میں. اوکاڑا میں زبردست ایک تنظیم ہے, اسلام آباد میں ہے, کراچی, سکر, حیدرآباد میں. تو ان تمام دوستوں کا اب یہ طے ہوا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایک دوسرے کی گیدرنگ میں ایک دوسرے کو بلا لیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, اور ادب کے مسائل, کلچر کے مسائل, اس کے مسائل, ان پر بات کی جائے, رسائل کے مسائل, اشاعت کے مسائل, اور ریڈرشپ کیا صورتحال ہے, ان سب چیزوں پر بات کی جاتی ہے. تو یہ اب تو اس طرح جا رہے ہیں, دیکھو کب پورا ہوتا ہے میرا مطلب ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت پورٹنٹ ایک زور ہے ہماری طرف سے کہ ہم اس میں ایگری جو لوگ ہوئے ہیں وہ پنجاب پورے کا پورا ایگری ہوا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, کراچی کے دوست بھی ایگری ہو گئے ہیں کہ صحیح ہے. تو بدقسمتی سے ہمارا ابھی تک اس طرح کا کوئی پورٹنٹ برانچ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. چھوٹی چھوٹی وہاں کے گروپ ہیں, ان کے اپنے حالات ہیں, وہ تباہ ہو گئے ہیں افغانستان کے, ڈائریکٹ ان پر اثرات ہوئے ہیں. نہ تنظیمیں رہی ہیں, نہ شخصیات رہی ہیں, کچھ بھی نہیں رہا وہاں, تو برباد ہو گیا. اور یہ بربادی مجھے خدشہ ہے کہ 50 سال تک مزید رہے گا. ایک ٹرائبل سیٹ اپ میں کشت و خون کا مصیبت تو پھر دیر تک چلتا ہے. سو یہ صورتحال ہے کہ اب کچھ بہتری ہو گئی, مگر وہ فن خوانی, وہ ایک ہی آرگنائزیشن, ایک ہی قیادت, ایک ہی جھنڈا, ایک ہی وہ نہیں. آپ لوگوں کو آزادی دو, کام کریں, اوپر سے ایک فیڈریشن بنا لیں اور نیچے اپنے اس میں کام کریں. سو یہ صورتحال ہے پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ممکنہ حد تک کوشش کی کہ اپنی ذاتی زندگی, اپنی ذاتی شخصیت, اپنی ذاتی مصروفیات پہ بات نہ کریں, تو چونکہ ہم آپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں, تو لیکن پھر بھی میں نے بھی پوری کوشش کی کہ آپ کی جو ایک اس سارے اجتماع میں آپ نے اپنی ذات کو, اپنے فردیت کو اجتماع میں کا حصہ بنا کے اس کو آپ دیکھتے ہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں. اس میں دوسری بات بھی ہے کہ جو ہماری تنظیم ہے اس میں ایک خاص بات ہے جو بتانے کی ہے, وہ یہ کہ جو ایک دفعہ سربراہ بن گیا وہ 8 سال تک پھر سربراہ نہیں بن سکے گا. اچھا, سربراہ کتنے عرصے کے لیے؟ 2 سال کے لیے. ہر 2 سال کے بعد ہماری کانگریس ہوتی ہے. 2 سال تک آپ 10 سال بعد پھر دوبارہ 8 سال تک تو آپ نہیں ہو سکتے. 8 سال کے بعد بھی آپ سربراہ نہیں بن سکتے ہو. پھر نیچے سے آپ آؤ گے, الیکشن کرتے 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 پھر اوپر تک. ابھی سربراہ کون ہے؟ اب سربراہ ایک پیڈیاٹریشین ہے, ڈاکٹر عطا اللہ بزن, جو وہ ہیں. میں اس کا بانی سربراہ تھا, اور اس کے بعد مجھے جب اڑا دیا, اس کے بعد یہ اس وقت اس دفعہ ہمارا 9واں کانگریس تھی. تو اس میں کوئی دوبارہ صدر نہیں بنے گا, گم عام ممبر کی طرح. وہ ٹھیک ہے سوید ریش ہے, اس کا کوئی اس طرح کا عزت ہو تو ہو, ورنہ اس کی فن خوانی نہیں, صدارت نہیں کرے گا, مہمان خصوصی نہیں بنے گا, فرنٹ سیٹ پر نہیں بیٹھے گا. تو وہ آپ کے تنظیم آپ نے بنائی ہوئی, آپ کام کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, مستقبل کے اس میں کوئی, ایک تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل لیول پر بڑی بھرپور کانگریس اپنا کانفرنس کروائی جائے, تو اس کے علاوہ آپ کی کیا پروجیکٹس ہیں؟ دیکھیے ابھی جو کتابیں ہم نے کتابیں جو ہم نے چھاپی ہیں, 150 کتابیں ہم نے چھاپی ہیں. ایک کتاب بھی باہر سے نہیں چھپی ہے, اسی ہماری اپنی تنظیم نے چھاپی ہے. یہ سنگت نہیں؟ جی, سنگت اکیڈمی. اچھا. وہ ساری کتابیں میں ابھی آپ کو 2-4 کتابیں دکھاتا ہوں. لسٹ بھی ہے آپ کے پاس؟ لسٹ بھی ہے میرے پاس, تو وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. اور کچھ کتابیں اس الماری میں میرا دوست جب فارغ ہو جائے 1-2 نکال کر کے دے دے. ساری سنگت نے چھاپی ہیں. یہ رسالہ سنگت کا ترجمان ہے, اس کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے باقاعدہ الگ سے, جس کی ہر 3 مہینے کے بعد ریگولر میٹنگ ہوتی ہے. کوئی میٹنگ ہم نے قضا نہیں کی. اس کی سب مل کے فنڈنگ کرتے ہیں اس کی؟ جی 2-4 طریقے ہیں اس کے فنڈنگ کے. ایک تو یہ کہ ہم مل کر کے کرتے ہیں. کچھ خریدار کتنے ہوتے ہیں اس کا, سرکار کبھی مہربان ہوتی ہے تو اشتہار دے دیتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے تو وہ تو اسٹال پیپر ہے, کچھ آ جاتا ہے. خسارے میں ہم نہیں ہیں, میرا
میرا مطلب ہے نہیں ہے؟ نہیں، خسارے میں ہم نہیں، خسارے میں ہم نہیں ہیں. کبھی کبھی بوجھ بن جاتا ہے تو پھر جو ہم لوگوں میں سے کچھ ذرا زیادہ دولت مند لوگ ہیں پھر چپکے سے وہ ایک آدھ شمارے کو کر دیتے ہیں. جی. تو کتابیں ہماری اپنی چھپ رہی ہیں، ہم خود مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہم کتابوں کی دکان میں کوشش کرتے ہیں کہ نہ رکھیں. اگر آپ اسلام آباد میں ہیں، دوست ہیں، ہم خیال ہے ہم 5 کتابیں آپ کو بیچتے ہیں کہ یار یہ، کیونکہ دکاندار کتاب لے جاتا ہے، کتاب بیچتا ہے، منافع کماتا ہے، ہمیں 2 روپے بھی نہیں دیتا ہے. اور جب بھی بات کریں کہتا ہے جو کتابیں بکی نہیں ہیں واپس آ کر لے جاؤ. اب یہ تو اس وجہ سے یہ آپ دیکھیں مثلا یہ ترجمے کی سیریز ہے، ہم نے 50 ترجمے کیے ہیں، اردو میں، بلوچی میں، پشتو میں، براہوی میں، یہ ہم نے ترجمے کیے ہیں. یہ ہمارا لوسون یہ چائنا کا سب سے بڑا جو ادیب ہے، اس کے افسانے ہیں، بہت اچھا افسانہ نگار تھا. یہ مثلا ہماری وہ شخصیات کی کتاب ہے، اشاق کے قافلے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ اس سیریز کا ہے. بھی لوگوں میں پیچھے سنگت لکھا ہوگا، نیچے بھی سنگت لکھا ہوگا. یہ اس کو سپائن بولتے ہیں، یہاں یہ سنگت کا مونوگرام ہے، سنگت میں چھاپا ہے. یہ اشاق کے قافلے. اسی طرح یہ مثلا ایک خاتون ہے جس نے کتاب لکھی، یہ بھی سنگت تراجم سیریز میں، یہ اوپر سنگت تراجم سیریز نمبر لکھا ہوگا. تو یہ گویا یہ بھی اشاق کے قافلے کی سیریز کی کتاب ہے. تو یہ سنگت ہی کرتا ہے. یہ کام ہم تراجم کا کرتے ہیں کہ ہم مقامی زبانیں، ہماری جو قومی زبانیں ہیں یہ ختم نہ ہوں، اس میں انٹرنیشنل لٹریچر کا ترجمہ ہو. اور جو بڑے لوگ ہیں جن کو خدا نخواستہ یہ لوگ مارجنلائز کہتے ہیں، ہماری نظر میں ہمارے ہیرو ہیں، تو وہ ان کی چیزیں آ جائیں. خود یہاں کی ثقافت کے بارے میں کوئی ریسرچ ہو، میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں، یہاں کے ڈانسز کے بارے میں، یہاں کے موت و زند کے عقیدوں کے بارے میں، روایتوں کے بارے میں، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے. جو ایبسلیوٹ ہو گیا اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اب ختم ہو چکا ہے، مگر یہ ایک زمانے میں ہم یہ کام کرتے تھے. مثلا ایک زمانے میں آگ ہمارا فیصلے کرتا تھا. اگر مجھ پر چوری کا الزام آپ نے لگایا ہے تو میں آگ میں سے گزر کر بتاؤں گا کہ اگر میں نہیں جلا تو میں چور نہیں ہوں، اگر جل گیا تو پھر میں چور ہوں. جی یہ بہت عرصے تک ہمارے ہاں ابھی بھی ختم نہیں ہوا، 1-2 قبیلوں میں ابھی بھی چل رہا ہے. اسی طرح پانی، ایک زمانے میں ہمارا چیف جسٹس ہوا کرتا تھا کہ ایک جھیل ہے، اس جھیل میں آپ ایک بڑا بانس ڈالتے ہیں، اس میں اس آدمی کو بولتے ہیں کہ سر اندر ڈال دو پانی کے اندر، اور پھر 2 آدمی تیزی سے 40 قدم تک جائیں گے، واپس آئیں گے. اگر تو پانی نے اس آدمی کو چھوڑ دیا اپنے اندر تو اس کا مطلب ہے سچا ہے، اگر پانی نے اچھال دیا، اس کو سانس بند ہو گیا اس کا، تو اس کا مطلب ہے پانی نے اس کو گناہ گار قرار دیا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو کوئی گلیمرائز کیا جائے، اس کو ابھی نہیں. اب تو ادارے آ گئے ہیں، عدالتی سسٹم ہے، برا ہے بھلا ہے جیسا بھی، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مگر ایک عدالتی نظام ہے، گواہ ہیں، کوئی اور طریقے ہیں پروبنگ کے، تفتیش کرنے کے ادارے ہیں، کوئی گواہان ہیں، کوئی سائنٹیفک چیزوں کا مدد لینا ہے، سزا دینے کے لیے جی تو وہ جی، اور وہ ادارے کوئی سزا بھی اتنا وحشیانہ نہیں، دنیا میں موت کی سزا ختم ہو گئی، یہاں ابھی تک چل رہا ہے، لیکن ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. سو جو ہیومن ٹچ ہے نئی سویلائزیشن کا، وہ ظاہر ہے حاوی ہو جائے گا ہماری ان روایتوں پر جو کہ سائنس کے نہ ہونے کی وجہ سے. مثلا اگر چوری کا الزام ہے، یا تو یہ فیصلہ کر لے گا، یا کوئی گواہ ہوا تو ہوا، نہیں تو آپ کے پاس کوئی تفتیش کا طریقہ سائنسی نہیں ہوتا تھا، آپ کیا کرتے. سو اس لیے یہ جو ہماری ثقافتیں، ان کو رکھا جائے، روکا. پھر باہر کے انفلوئنس کتنے آپ پر آ رہے ہیں، آپ کتنا انفلوئنس لوگوں کو کر رہے ہیں، کتنا گیو اینڈ ٹیک ہے. بلوچ کتنا دے رہا ہے پنجابی کو، پنجابی سے کتنا لے رہا ہے وہ، زبان کے الفاظ آپ کتنے لے رہے ہیں. دیکھیے نا، مثلا اس موبائل کا کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ترجمہ بلوچی میں کیا جائے، جس طرح پنجابی اور اردو اور فارسی میں بھی کیا گیا کوشش، تو لوگوں نے کہا کہ پاگل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ آج کل جو بھی نئی چیز آ رہی ہے وہ پورے پیکیج کے ساتھ آ رہی ہے. اب یہ موبائل اکیلا نہیں ہے، اس موبائل کے ساتھ چارجر بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ واٹس ایپ بھی لگا ہوا ہے، فیس بک بھی لگا ہوا ہے، اس میں لوڈ بھی لگانا. اب یہ ساری ٹرمینالوجی کو آپ ترجمہ تو کر نہیں سکتے، لہٰذا اس پیکیج کو ایز اے ہول اپنی زبان میں جگہ دو.
تو وہ ٹھیک ہے زبان سکویز بھی ہو رہا ہے مگر انرچ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح یہ کیمرہ ہے, اب آپ اس کا کیا ترجمہ کرو گے, اس لیے کہ کیمرہ اکیلا تو نہیں, اس کے نیچے اسٹینڈ بھی ہے, اس کے اندر لینس بھی ہیں, اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, لائٹس, تو آپ سب چیزوں کو ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤ گے. نہیں, یہ چیز آ گئی ہے, نئی چیز آ گئی ہے, جہاں سے آ گئی اسی لینگویج کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا. کوئی چیز اگر آپ بنا رہے ہو, اگر آپ مینوفیکچر کر رہے ہو, پھر تو آپ کا نام ہوگا. اب بنائے مسٹر سوزوکی اس چیز کو, مسٹر ٹویوٹا اس چیز کو بنائے, سونی بنائے, اور آپ بولیں اس کو میں راوی کا نام دوں, وہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. وہ نام تو وہی ہوگا جو وہاں سے آ رہا ہے. سو ٹیکنالوجی جہاں سے آئے گی وہ آپ کو انفلوئنس کرے گی. آپ اتنا کام کرو گے کہ اس کو ایسا مرج کرو اپنی زبان میں کہ آپ کا زبان تباہ نہ ہو جائے, اس کے ساتھ انرچ ہو. جی. مثلا سب سے بڑی جو اس وقت مکروز زبان ہے, جو سب سے زیادہ قرضدار زبان ہے, جس زبان نے سب سے زیادہ الفاظ باہر سے لیے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ زبان انگلش ہے. انگلش اتنا چھوٹی سی زبان ہے, اس نے لیٹن سے لیا ہے, اس نے گریک سے لیا ہے, اس نے رومن سے لیا ہے, اس نے میرے اور آپ کی زبانوں سے لیا ہے. بلوچی سے 4-5 الفاظ ہیں جو اس نے لیے ہیں. یہاں بلوچ ہوتا تو میں بتاتا کہ فلاں لفظ فلاں لفظ فلاں لفظ, یہ بلوچی سے اس نے لیے ہیں. سو اچھی زبان وہی ہے جو ایبزارپشن کر سکے, جو لین دین کر سکے. ٹھہرا ہوا پانی بدبو کرتا ہے, بہتا ہوا پانی اچھا رہے. کھڑکیاں روشن دان کھلے ہوئے ہوں, وہ ٹھیک ہے کہ مچھر مکھیاں بھی آتی ہیں کھلے روشن دانوں سے, مگر یہ کہ زبان میں اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ مچھر مار بھی کرے, وہ مکھی ماری بھی کرے, اور خود کو بھی ڈیولپ کرے. جی, تو یہ ساری جو کام میں نے بتایا یہ سنگت اکیڈمی کی طرف سے ہو رہے ہیں, یہ شخص نہیں کر رہا ہے, یہ سب ہم ڈیموکریٹکلی وہاں پر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پہ تو آپ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو, ہم سب کو ایک جو سائنسی ایک طرز فکر ہے اس کو اپنانا چاہیے, جو ایک مثبت انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک گھٹن کی اور ایک جو جہالت کی جو ایک ہر جگہ تو نہیں لیکن فضا, بہرحال ایک اس کے اثرات ہر جگہ پہ ہیں, تاریکی کے جو اثرات, جہالت کی تاریکی کے, تو آپ اس روشنی کی بات کرتے ہیں جو اس جہالت کو کم کر سکتی ہے. تو یہ آپ ظاہر ہے کہ ایسا بڑا کام کر رہے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے, جس کو قبول کرنے کے لیے بھی ایک بڑی میچورٹی کی, بڑا حوصلے کی ضرورت ہے. تو آپ جیسے لوگ سر ہمارے ساتھ, ہمارے اس سسٹم میں, ہمارے اس معاشرے میں, ہماری زندگیوں میں ایک بڑا بلیسنگ ہے خدا کی کہ آپ کی ہمیں معیت حاصل ہے آپ کی. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بہت اللہ عزت دے آپ کو, اللہ خوشیاں دے, آپ نے اللہ ہمیں آپ کو اتنا وقت دیا. بڑی مہربانی. تو میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو دوستوں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب بہت عام طور پہ نہیں ملتے, تو میں نے بڑے پھر ہمت کے ساتھ آپ سے بات کی, تو آپ نے بڑی عنایت کی. اللہ خوش رکھے آپ کو, عزت رہے, آباد رہے. ناظرین, ابھی ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آئندہ ہم کسی اور اہل علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.